أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. صلوات پڑھتے ہیں باواز اللہم صلی علی محمد محمد. تمام سننے والوں کو جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. حالات آپ کے سامنے ہیں جس کی وجہ سے امام بارگاہ و مساجد میں لوگوں کو جمع کرنا اور کسی بھی قسم کا پبلک پروگرام کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے گورنمنٹ کی طرف سے. لہذا ان آیات کی شبوں میں یہ جو ہمارے لیے عید کی شبیں ہیں، عید کی راتیں ہیں، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہو، یا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو، یا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شب ولادت ہو، یا پھر آنے والی شبوں میں امام مہدی علیہ السلام آخر زمان کی ولادت ہو. اسی مہینے میں ابھی جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت بھی آ رہی ہے، جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت بھی آ رہی ہے. لہذا قدرت کا یہ انعام ہے کہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے لائیو یہ جشن منا سکتے ہیں. گو کہ وہ رونق نہیں آتی ہے، گو کہ وہ لطف نہیں آتا ہے، لیکن یہ کہ عبادت بہرحال ہو جاتی ہے. لہذا میں نے اسی لیے اپنے گھر پر اس کا اہتمام کیا ہے، اور میں ہر روز کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت ذکر کر کے اس عبادت کو انجام دیا جائے اور اس فریضے کو انجام دیا جائے اور اپنے اور سامعین کے قلوب کو منور کیا جائے. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے میں چاہتا ہوں گفتگو کروں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تاکہ تم پر رحمت کی جا سکے. اطاعت کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جن میں اطاعت کے لیے حکم دیا گیا ہے. مثلا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور ان سے منہ نہ پھیرو. بہرحال مختلف جگہوں کے اوپر یہ، لیکن ایک بات ہے کہ اطاعت میں رحمت بھی ہے اور اطاعت میں بلندی بھی ہے اور حیات بھی ہے. اس لیے جناب عباس علیہ السلام کے سلسلے میں جو معصومین علیہ السلام نے زیارت تعلیم کی ہے وہ شروع یہی سے ہوتی ہے: السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. اے عبد صالح، تم پر سلام. المطیع للہ ولرسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہو. اور اپنے بھائی امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ میں بھی آپ نے مواسات کیا ہے. اگر یہ لفظ اطاعت غیر معصوم کسی کے لیے استعمال کرے تو اس میں گنجائش موجود ہے کہ اطاعت میں کہیں کوتاہی اور کمی ہو سکتی ہے. لیکن جب معصوم کسی کے لیے مطیع رسول و مطیع خدا کا فرمان جاری کرتے تو یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے جو ذاتاً معصوم ہو کردار میں. اسی لیے جناب عباس علیہ السلام کو معصوم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ معصوم نے سند دی ہے. دو سندیں ہیں، ایک ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح تم پر سلام ہے. عبد صالح کون ہوتا ہے؟ عبد صالح اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر نماز میں
ہر نماز کے اندر تشہد میں آخری سلام کے وقت سلام کیا جاتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر، چونکہ اس وقت ہم نماز کے اندر ہیں تو ہم سلام کے لائق ہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے صالحین بندوں پر سلام ہو۔ تو عبد صالح ہمارا کہنا اور ہے اور معصوم کا کہنا اور ہے، اور نماز کا جز ہے یہ لفظ عبد صالح، یعنی جناب عباس علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، جو ذات ہے، وہ عصمت میں، کردار میں، گفتار میں کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیٹا علی علیہ السلام کو نماز شب کی دعاؤں کے صلے میں عطا فرمایا تھا، اور یہ اللہ سے مانگ کر یہ بیٹا امیر المومنین علیہ السلام نے لیا تھا۔ اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا تھا کہ ایک ایسی عورت کی تلاش کرو کہ جس سے مجھے اپنی شجاعت کا وارث چاہیے، اپنا بیٹا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی نے پوچھا بھی ہو مولا کائنات سے کہ آپ کو تو اللہ نے حسن اور حسین علیہ السلام جیسے بیٹے عطا کیے ہیں، پھر آپ کو عباس کی ضرورت کیوں ہے؟ مولا حسین علیہ السلام اور مولا حسن کے ہوتے ہوئے آپ کو بیٹے کی تمنا کیوں ہے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام کا جواب یہی ہوگا کہ وہ بیٹے تو اللہ نے مجھے دیے، لیکن مجھ سے لے کے نبی کو دے دیا، وہ نبی کے بیٹے کہلاتے، مجھے وہ بیٹا چاہیے جو علی کا بیٹا کہلائے۔ حسن اور حسین علیہ السلام دونوں کو نبی کا بیٹا کہا جاتا ہے، مدینے والے بھی نبی کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ نے بھی ان کو نبی کا بیٹا کہا ہے، لہذا مجھے وہ بیٹا چاہیے جس کے نام کے ساتھ میرا نام چلے، جو میرا بیٹا کہلائے، اور اللہ نے وہ بیٹا جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی آغوش سے امیر المومنین علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ میں کتنی دیر پڑھ سکوں گا؟ حالات ایسے ہیں کہ میں نے ابھی تک کسی کتاب کا مطالعہ بھی نہیں کیا ہے، جو میرے حافظے میں اس سے آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے بہت کچھ میں نے جو مطالعہ کیا ہے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جناب عباس علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، جناب عباس علیہ السلام کو جھولے میں لٹایا گیا، تو اس بی بی نے آ کے جناب عباس علیہ السلام کو مانگا جس نے کبھی اپنے باپ کے سامنے بھی اپنے ہاتھ نہیں پھیلائے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے۔ اور یہ جناب عباس علیہ السلام کی فضیلت و عظمت کے اندر شعراء نے بھی بیان کیا ہے، میں نے بھی اپنے اشعار میں کہیں کہیں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ ان کا جھولا جھلانے فرشتہ جبرائیل آتا تھا، اور یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کا جھولا جھلانے خود امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے تھے، امام حسین علیہ السلام جھولا جھلاتے تھے۔ اور ابھی اس خاندان کے اندر جب بڑے ہونے لگے، بولنے کے قابل ہوئے، تو امام علی علیہ السلام نے سانوں پر بٹھا کر ایک دن کہا کہ عباس کہو ایک، واحد۔ جناب عباس علیہ السلام نے کہا واحد۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے کہا اثنین، تو جناب عباس علیہ السلام چپ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام امیر المومنین نے پوچھا عباس کیا بات ہے، اثنین کیوں نہیں کہتے؟ جب دوسری مرتبہ تکرار کیا امیر المومنین علیہ السلام نے تو فرمایا بابا جس زبان سے ایک کہتے ہیں اس سے دو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ توحید کا عالم ہے، باپ کی آغوش میں موحد، مولا الموحدین کا موحد بیٹا، توحید پرست بیٹا، اور یہ اسی گھرانے میں پروان چڑھتے رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے خود اپنے بیٹے کی تربیت کی، اور جب یہ تھوڑا سا بڑے ہوئے تو جناب ام البنین نے ایک ہی درس دیا تھا کہ عباس کبھی اپنے آپ کو شہزادوں اور شہزادیوں کے برابر نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں علی کا بیٹا ہوں تو یہ بھی علی کے بیٹے ہیں، نہیں، ان کی ماں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کنیز ہوں اس بی بی کی،
تم کنیز زادے ہو، وہ آقا زادیاں ہیں، وہ شہزادی کے بیٹے ہیں، لہذا کبھی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جسارت نہ کرنا۔ یہ تربیت جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے جناب عباس علیہ السلام کی۔ ایک روز جناب عباس علیہ السلام کوفے کے بازار میں عالم جوانی میں کسی کام سے گئے، تو شام سے آنے والا ایک جوان پہلوان جناب عباس علیہ السلام کو ملا بازار میں۔ سردار کربلا کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، سید محمد کاظم قصبینی نے سردار کربلا میں من المہد اللہ، اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ جناب عباس علیہ السلام کو جب وہ بازار میں جوان ملا تو اس نے کہا کہ مجھے علی سے ملنا ہے۔ اے جوان کہ تو علی کو جانتا ہے؟ جناب عباس علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں جانتا، میں ان کا غلام ہوں، وہ میرے آقا ہیں۔ کہنے لگا کہ مجھے ملنے کا سبب کیا ہے تمہارے، کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے ملنا چاہتا ہوں کہ میں شام سے آیا اور میں نے سنا ہے کہ علی علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے بہادر و شجاع اور پہلوان ہیں، میں ان سے پنجہ آزمائی کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ وہ بڑے پہلوان ہیں یا میں بڑا پہلوان ہوں، وہ زیادہ طاقتور ہے یا میں زیادہ طاقتور ہوں۔ جناب عباس علیہ السلام نے یہ سنا تو جلال آ گیا، ارشاد فرمایا سنو، مجھ سے پنجہ لڑا لو، اسی بازار میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے بچوں سے پنجہ لڑاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر ایک کام کر، میں کھڑا ہوں زمین سے مجھے اٹھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جناب عباس علیہ السلام کی بغل میں ڈال کر اٹھانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے جناب عباس علیہ السلام کو ہلانے میں بھی ناکام رہا۔ اب جناب عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب میری باری ہے۔ ایک ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھا اور ایک ہاتھ اس کی کمر پہ رکھا، اور زمین سے جو اچھالا تو کئی فٹ زمین سے اونچا اچھلا، اور پھر اس کے بعد جب گرنے لگا تو پیر کی ٹھوکر ماری، دوبارہ اوپر گیا، جب گرنے لگا تو پھر ٹھوکر ماری، گرتے وقت دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے تجھے تیرے آقا علی کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ آج مجھے اندازہ ہو گیا کہ جس علی کا غلام اتنا طاقتور اور بہادر و شجاع ہے، اس کا آقا کتنا بہادر و شجاع ہوگا۔ عزیزان گرامی، جناب عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ جب گھر سے نکلتے تھے تو بھی جناب عباس علیہ السلام کے چہرے پہ نقاب ڈالتی جاتی تھی۔ اب جب جناب علی اکبر کی ولادت ہو گئی تو پھر دونوں چچا بھتیجے جب باہر نکلتے تھے تو قمرین کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ دو قمر ہیں بنی ہاشم کے۔ لوگ بازار میں دو رویا صفوں میں کھڑے ہو جاتے تھے دیدار کرنے کے لیے۔ جناب عباس علیہ السلام کی زندگی کی بہت ساری شجاعتیں، مظاہر شجاعتوں کے موجود ہیں، اور جناب عباس علیہ السلام وہ شجاع اور وہ بہادر اور وہ ذات ہے امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں کہ جس پر امیر المومنین فخر کرتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام جن کو سلام کرتے ہیں، چونکہ آج موقع ہے ولادت کا، اس ولادت کی خوشی کے موقع پر تمام صاحبان ایمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر زمانے کے امام حجت علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ایک سلام بھی، ایک منقبت بھی میں اپنے مولا کی شان میں، جو طرحی منقبتیں پڑھی جاتی رہی ہیں ان میں سے ایک منقبت بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبضہ قدرت میں جس کے عالم امکان
قبضہ قدرت میں جس کے عالم امکان ہے، وہ علی کا لاڈلا ام البنی کی جان ہے۔ قبضہ قدرت میں جس کے عالم امکان ہے، قبضہ قدرت میں جس کے عالم امکان ہے، وہ علی کا لاڈلا ام البنی کی جان ہے۔ اور اذن مولا ہو تو وہ لے آئے خیمے میں فرات، اذن مولا ہو تو وہ لے آئے خیمے میں فرات۔ کس قدر یہ کام غازی کے لیے آسان ہے، قبضہ قدرت میں جس کے عالم امکان ہے۔ اور دل کی دھڑکن سے صدا آتی ہے رہنا آباد، رہنا آباد، کعبہ دل میں شہنشاہ ہے وفا مہمان ہے۔ اور جس کی چوکھٹ پر ادب سے سر جھکائے اولیاء، کربلا میں جلوگر وہ باوفا سلطان ہے۔ اور سجدہ معبود اور آل محمد کی بلا، نعمت عظمی خالق کا بڑا احسان ہے، قبضہ قدرت میں جس کے عالم امکان ہے۔ اور خاص طور پر یہ شعر حضرت عباس علیہ السلام کی عظمت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہ حضرت عباس ہے مولا پہ یوں سایہ فگن، حضرت عباس ہے مولا پہ یوں سایہ فگن، جس طرح جزدان میں لپٹا ہوا قرآن ہے، قبضہ قدرت میں جس کے عالم امکان ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جب دنیا سے آدمی جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ دیکھیے میں نے اس کو کس طریقے سے پیش کیا ہے کہ جب کفن میں ساتھ ہے خاک شفا رکھی ہوئی، جب کفن میں ساتھ ہے خاک شفا رکھی ہوئی، کون کہتا ہے مسافر بے سر و سامان ہے، کون کہتا ہے مسافر
بے سر و سامان ہے، اور خیمہ گاہ سے صاف آتی ہے نظر نہر فرات، خیمہ گاہ سے صاف آتی ہے نظر نہر فرات، حضرت عباس کا رخ کیا سر میدان ہے، حضرت عباس کا رخ کیا سوئے میدان ہے، اور منقبت نوحہ سلامو مرثیاش کے عزا، منقبت نوحہ سلامو مرثیاش کے عزا، میری بخشش کا یہ سرما یا میرا ایمان ہے، اور دشمنوں کی سازشوں سے مٹ نہیں سکتا کبھی، دشمنوں کی سازشوں سے مٹ نہیں سکتا کبھی، ماتم شبیر کے صدقے میں پاکستان ہے، اور پرچم عباس پر پنجا ہے جو آج تک، پرچم عباس پر پنجا لگا ہے آج تک، اپنے مولا سے وفائے عہد کا اعلان ہے، اور مدح خوانی کا شرف سارن کو خالق نے دیا، مجلس و میلاد ہی لوگوں میری پہچان ہے، قبضہ قدرت میں جس کے عالم امکان ہے، صلوات ایک امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ صلوات بھیج دیں بابا بلند محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی ساری خدائی سارا زمانہ حسین کا، 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 زمانہ حسین کا، نبیوں کا بادشاہ ہے نانا حسین کا، نبیوں کا بادشاہ ہے نانا حسین کا، اور ذکر حسین رک نہیں سکتا کسی طرح، رک سکتا کسی طرح، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا، ساری خدائی سارا زمانہ حسین کا، انوکھے سنا پہ انوکھے سنا پہ کی تھی تلاوت حسین نے، تلاوت
محبت حسین نے محفوظ ہے فضاؤں میں لہجہ حسین کا ساری خدائی سارا زمانہ حسین کا اور تا حشر اب نہ مانگے گا بیعت کوئی یزید بیعت کوئی یزید ایسا لگا ہے منہ پہ تماچا حسین کا ایسا لگا ہے منہ پہ تماچا حسین کا اور دنیا سے منہ کو موڑ کے حر بن گیا وہی جس کی سمجھ میں آ گیا رتبہ حسین کا ساری خدائی سارا زمانہ حسین کا اور کیوں کرنا دل سے آئے صدا یا حسین کی صدا یا حسین کی اہل بلا کے دل میں ہے روضہ حسین کا اہل بلا کے دل میں ہے روضہ حسین کا اور عصمت مآب لوگ ہیں اس گھر کے سب مکی عصمت مآب لوگ ہیں اس گھر کے سب مکی عظمت میں بے مثال گھرانہ حسین کا ہر ساری خدائی سارا زمانہ حسین کا اور راہ نجات ملتی ہے ذکر حسین سے ذکر حسین سے بخشش کے واسطے ہے وسیلہ حسین کا بخشش کے واسطے ہے وسیلہ حسین کا اور معامل کے جناح تو بھائی حسن سا ہے بھائی حسن سا ہے ولیوں کا تاجدار ہے بابا حسین کا ولیوں کا تاجدار ہے بابا حسین کا اور نبیوں کی محنتوں کو بچایا حسین نے بچایا حسین نے توحید کا پیام ہے سجدہ حسین کا توحید کا پیام ہے سجدہ حسین کا اور صارف امیر شام کی مٹی ہوئی خراب قائم ہے کائنات پہ قبضہ حسین کا ساری خدائی سارا زمانہ حسین کا صلوات محمد آخر میں ایک جملہ کہہ کے میں اجازت چاہوں گا پھر محمد ناصر اسد زیدی آپ کے سامنے جناب عباس علیہ السلام کا قصیدہ پیش کریں گے کہ یہ مہینہ عجیب صورتحال سے شروع ہوتا ہے کہ پہلی تاریخ چاند رات جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پھر امام حسین علیہ السلام اور پھر جناب عباس علیہ السلام کیا عجیب تسلسل ہے کہ پہلے قربانی حسین کو بچانے والی زینب کبریٰ کو خلق فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتی تو کربلا کی قربانی محفوظ نہ ہوتی پھر قربانی دینے والے کو بھیجا اور پھر مسلسل دوسرے دن قربانی میں ساتھ دینے والے عباس علیہ السلام کو بھیجا یہ دو بھائی ایک بہن وہ ہیں جس نے گزشتہ انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے نہ ہوتے حسین علیہ السلام تو دین نہ بچتا اور نہ ہوتی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ تو حسین کی قربانی کو رنگ نہ لگتا یہ ایک ایسا تسلسل ہے جو اسماء مبارک میں ہے اور اسماء مبارک کی جو دعا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہم بحق ھذا المولود اے اللہ اس مولود کے صدقے میں وہ مولود جس کی شہادت کا وعدہ اس کی ولادت سے پہلے لے لیا گیا تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ اس مولود مبارک کے صدقے میں ان تینوں بہن بھائیوں کے ولادت باسعادت کے صدقے میں معبود ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ماحول بنا ہوا ہے کرونا وائرس کے ذریعے وسیع کی وجہ سے، بہرحال اس خوف کو پوری دنیا سے دور فرما، ہمیں تیری اطاعت کرنے اور فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس مصیبت کو ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ قرار دے، جو بے روزگار ہے ہمیں روزگار عطا فرما، بہرحال ہمیں عرفان اہل بیت عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ بہرحال باقی محمد و آل محمد علیہ السلام امام یاسر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بہرحال منتقم کربلا کی آمد پر ہمیں ان کے ساتھ ان کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس دور فساد میں ہمارے عقائد اور ایمان کی حفاظت فرما، اس لیے کہ دین فروش لوگوں نے دین بیچنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے، بہت سارے لوگ ایمان خراب کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ وہ دور کہ جس دور میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ٹکوں میں بیٹھا جا رہا ہو، اس دور میں ہمیں حفاظت فرما ہماری، اور ہمیں توفیق عطا کر کے ہم صحیح معنوں میں کربلا کو سمجھ بھی سکیں اور عمل بھی کر سکیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس دور میں واجبات پر عمل کر سکے اور اپنے آپ کو حرام سے بچا سکے۔ مستحبات اور مندوبات کی بات تو بہت بات کی بات ہے، خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس دور میں، کیونکہ اس دور کے لیے کہا گیا ہے کہ القابض علی دینہ کالقابض علی الجمرہ، اس دور میں اپنے ہاتھوں دیکھتا ہوا انگارہ لے کر کھڑا ہونا جتنا مشکل ہے، دین کو بچانا بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ بہت سارے دین فروش لوگ دین کا سودا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب عباس علیہ السلام کے صدقے میں مصیبتوں سے تمام اہل ایمان کو خاص طور پر محفوظ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ابو تراب کو پاس